5واں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 60 سے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ اللہ کے نام سے شروع، دنیا مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ شان نزول، بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کراتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پینچ بناؤ، یعنی یہاں آیت میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پینچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا اور منافق کے خلاف ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ حضور فرما چکے ہیں، میرا اور اس کا جو معاملہ ہے آپ کے رسول طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، مکان شریف کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار لائی، اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے وہ رسا حضور کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید نازل ہو گئی تھی، لہٰذا وہ رسا کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں،
لیکن جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے بشر منافق پر آ پڑی، تو کیا پھر بھی یہ آپ سے اعراض کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلے کے لیے جانے لگا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت اور اتباع کیا کریں گے؟ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، لہٰذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ وہ ساری زندگی قرآن اٹھا کے پھرتا رہے۔ آیت کے اس حصے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ رب کریم، آپ کی جو بارگاہ ہے یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے نا، ہم جو کہتے ہیں اللہ شرک سے قریب ہے، کسی کے پاس نہیں جانا، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کسی کے پاس مدد کے لیے نہیں جانا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن یہاں اس میں تو اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں ادھر جاؤ، ادھر کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو موجود ہے ہر جگہ، اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ سنتا ہے۔ اس کا علم، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یہ سب جگہ ایک جیسا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ظاہر تھا۔ اب حضور مزار پر انوار ہے، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت اور نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے۔
چنانچہ ذیل میں اس سے متعلق چند واقعات ملاحظہ ہوں، انشاءاللہ بالکل یہ عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئے، تو آپ اس قدر روئے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں جب پتہ چلا تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے، میرے پاس آ جاتا تو اس کا فوری کام ہو جاتا، اس کی مغفرت ہو جاتی، لیکن جو کہ خود اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ چکھی، حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا تو فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے نہیں کھولتے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے ان کی بندشوں کو کھولا۔ بارگاہ رسالت میں توبہ رجوع کی ایک دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ گدھا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی میں نے آپ کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں اور اسے ٹیک لگائیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو، اور ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کئی لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں یا کہیں بھی کمروں میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں، اب غور کر لیں تصویر نہیں لگانی چاہیے، چاہے اپنے والدین کی ہوں، اپنے پیروں کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، تصویر منع ہے، کسی کی بھی تصویر ہو اسے کہیں لگانا، دیواروں پر لگانا، اس طرح اس کا منع فرمایا گیا ہے۔ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 40 صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جمع ہو کر جبر و قدر میں بحث کرنے لگے تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخی میں اس طرح نمایاں تھا جیسے سرخ انار کا دانہ آپ کے رخسار مبارک میں نچوڑا گیا ہو۔ صحابہ کرام حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، اور عرض کی تبنا الی اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں توبہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے نیا کام شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا یہ طریقہ صرف آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہ تھا، بلکہ آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عرض و معروض باقی رہی اور آج تک ساری امت میں یہ چلتی آ رہی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دے دی۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر رونے لگے، پھر فرمایا کہ یا رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑا۔ اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کی، شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ، حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا تو فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی کہ سبز گھاس ہو گئی، اتنی بارش ہوئی، اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹ گوشت سے بھر گئے۔ بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی تو امام مالک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت بیان کی کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک آپ کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر؟ اب یہ مسئلہ وہاں اب بھی بڑا پیش آتا ہے کہ جیسے ہی بندہ حضور کی طرف منہ کر کے کچھ عرض کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ اٹھا کے، فوراً وہاں جو مولوی کھڑے ہوتے ہیں ان کے کہتے نہیں ادھر پیٹ کرو، قبلے کی طرف منہ کرو، ادھر مانگنا ہے، کعبے کی طرف منہ کرو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، وہ زبردستی پکڑ کے پھیر دیں گے، لوگوں کو ڈانٹ رہے ہوں گے۔ اب یہی سوال اس ٹائم بھی ہوا، آج سے صدیاں پہلے۔ تو یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا، ابو عبداللہ، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا حضور کی طرف متوجہ ہو کے؟ فرمایا کہ تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں۔ مروان نے ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں، میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر ہو جب کہ نا اہل والی ہو۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر انور سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ الغرض یہ آیت مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اشعار فرمائے ہیں۔ ادا کی بخشش میں فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سنہری جالیوں پہ حاضری ہو، اس وقت یہ ذہن میں لائیں، مجرم بلائے آئے ہیں، یا رسول ہم خود نہیں آئے، آپ نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، اور جب آ گئے مجرم پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کی در کی ہے، یا رسول اللہ جب آپ نے بلا لیا اور بلا کے پھر آپ ہماری ریکویسٹ کو رد کر دیں،
پھر ہماری نہ بھی مانے، یہ تو آپ کے در کی شان نہیں ہے۔ پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے کہ کریم اپنے در پہ بلا کے خالی بھیج دیتے ہیں، ایسا تو نہیں۔ تو وہاں جو بھی جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا، جو بھی حضور کے در پہ جاتا ہے تو کریم اس کو رد نہیں کرتے۔ فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ تو اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا سے ہونے والی 4 اہم باتیں اس سے معلوم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، لوگوں کو مشرک کہتے ہیں جو ایسا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اللہ کے مقبولوں کو، اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بنانا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قبر انور پر حاجت کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤ میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ جب بھی پریشانیاں بڑھ جائیں، مصیبتیں بڑھ جائیں، دکھ بڑھ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، تنگ دستی آ جائے، مالی حالات خراب ہو گئے، کاروباری حالات خراب ہو گئے، تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ پھر مدینے چلے جائیں، وہاں جا کے حاضری دیں، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں سارے معاملات عرض کریں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، کاروباری حالات نہیں ہے، یہ ساری التجائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یا کہہ کے پکارنا جائز ہے، اور اسی کو لوگ شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں کہا؟ بھائی حضور کے علاوہ بھی جو اللہ کا پیارا ہو دنیا سے چلا جائے اس کو بھی یا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ منع اس لیے کرتے ہیں یا کیوں کہا۔ یا تو اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو، اور معاذ اللہ ان کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق حضور معاذ اللہ مر گئے، زندہ نہیں رہے، یہ غلط ہے۔ جب شہید زندہ ہے، قرآن فرماتا ہے شہید کو گمان بھی نہیں کرنا کہ مر گیا، زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو نبیوں کے سردار کے بارے میں ایسی بات کرنا معاذ اللہ، یہ یا نہیں کہنا، زندہ کو یا کہا جاتا ہے، اور ایسا کہنا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں، وہ حاجت روائی فرماتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی